1912 میں ایک اہم واقعے نے اشفاق اللہ خان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ یہ دلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کا واقعہ تھا۔ اشفاق اللہ خان فرماتے ہیں، ایک روز میں اسکول جا رہا تھا کہ شکایت خبر ملی کہ دلی میں وائسرائے صاحب بہادر پر کسی نے بم مار دیا ہے اور اسکول بند ہو گیا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ یہاں پہ مشہور انقلابی برکت اللہ کے بارے میں کچھ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ 1919 کے موسم بہار میں افغانستان سے ہوتے ہوئے 7 مئی 1919 کو لینن سے ملے اور لینن پر انہوں نے بہت اچھا تاثر چھوڑا۔ برکت اللہ کمیونسٹ نہیں تھے لیکن سامراجواد کے سخت مخالف تھے۔ ان کا نظریہ واضح تھا کہ ایشیا میں سامراجواد کی نمائندگی انگریز حکومت کرتی ہے، اس لیے کمیونسٹ اور مسلمان ایک دوسرے کے قدرتی اور سچے ساتھی ہیں۔ جس وقت برکت اللہ کی ملاقات لینن سے ہوئی، اس وقت سوویت روس داخلی سامراجوادی بغاوت اور مداخلت کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ برکت اللہ نے سفید فام روسی انقلاب دشمنوں اور ان کے سامراجوادی حامیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں خصوصاً سوویت مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، آپ وقت کی پکار سنیں، ایشیا کے ممالک روسی سوشلزم کے عظیم اصولوں کو سمجھیں، اسے جوش اور خلوص کے ساتھ قبول کریں، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا ہاتھ پکڑیں جو کامریڈ لینن اور روس کی سوویت حکومت نے آپ کی طرف بڑھایا ہے۔ برکت اللہ کی تحریک کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پہ پڑنا لازمی تھا۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کمیونزم کی طرف مائل ہوئی اور اب انگریز حکومت کی مخالفت صرف دیش بھکتی کے تقاضے کے تحت نہیں ہو رہی تھی بلکہ اسے اب سوشلزم کے زاویے سے دیکھا جانے لگا تھا۔ بر صغیر میں کمیونسٹ تحریک اور ان کا نظریہ گزشتہ صدی میں بحث و نظر کا خاص موضوع رہا ہے، کیونکہ ابتدا سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ ایک کمیونسٹ اپنے ملک کے مقابلے اپنے نظریے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ اسی سمجھ سے متاثر ہوتے ہوئے اشفاق اللہ خان لکھتے ہیں، کمیونسٹ گروپ سے اشفاق کی گزارش ہے کہ تم ایک غیر ملکی تحریک کو ہندوستان لے کر آئے ہو، اس لیے خود کو غیر ملکی ہی تصور کرتے ہو۔ اس سے کام نہیں چلے گا، اپنے اصل اور ہندوستانی رنگ میں آ جاؤ، اس دیش کے لیے جیو، دیش کے لیے مرو۔